السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں سورہ کہف کی ایک آیت طیبہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دو انسانوں کی مثال بیان فرمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور، حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے قرآن مجید کی اس مثال میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ دنیاوی زندگی میں انسان کا عمل اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے اس میں بہت ہی زبردست ہدایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دو انسان تھے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو انسانوں کی مثال آپ بتا دیں۔ دو انسان، ان میں سے ایک آخرت اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا آخرت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا تھا۔ پہلا شخص جس کا آخرت پر اور قیامت پر ایمان نہیں تھا، اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس مثال کو سنتے سنتے ہم میں سے ہر شخص غور کریں کہ وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ شخص جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا، اس کی بولی اور اس کا عمل کیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا بھی وہ عمل اور وہ بولی ہو گئی ہو؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ دو شخصوں میں سے پہلا شخص
جو قیامت کے دن پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس انگور کے 2 باغ تھے، جنتین من اعناب، انگور کے 2 باغ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک کسی کا باغ کا مالک ہونا یہ اس کے بڑے سرمایہ دار ہونے کی علامت ہوتی تھی، چونکہ عرب کی پتھریلی سرزمین پر کاشت اور کھیتی نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو ایک ایسے شخص کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اس کے پاس 2 باغ ہیں، اور وہ 2 باغ بھی انگوروں کے۔ تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا سرمایہ دار اور کس قدر زیادہ دولت مند تھا کہ انگور کے 2 باغ تھے اس کے پاس، اور وہ باغ بھی ایسے معمولی نہیں۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، وہ دونوں باغ ایسے تھے کہ ان کے چاروں طرف باغ کو کھجور کے درختوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ تو آج بھی جو اپنے گھر کے آگے چھوٹا موٹا گارڈن بھی بناتے ہیں، 2 کھجوریں لگاتے ہیں تو کتنی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو انگور کے ان دونوں باغوں کو اللہ فرماتا ہے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، دونوں باغوں کو چاروں طرف سے کھجوروں نے گھیر لیا تھا۔ تو وہ کھجوریں ان دونوں باغوں کی خوبصورتی بھی بڑھا رہی تھی، اور وہ کھجوریں پھل بھی دیتی تھی، اور وہ کھجوریں طوفان میں اور ہواؤں میں اس باغ کی حفاظت کا کام بھی کرتی تھی، کہ انگوروں کے باغوں کے چاروں طرف کھجور کے درخت، ان درختوں سے پھل بھی مل رہے ہیں، باغ کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، اور طوفان اور ہواؤں میں ایک دیوار کی طرح وہ کھجور کے درخت ہیں جن سے باغ کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ یہ انگور کے جو باغ تھے ان کے درمیان بیچ میں کھیتی بھی ہوتی تھی، یعنی یہ باغ ایسا کہ اناج اور گلے کے اعتبار سے بھی نفع دیتا، اور یہ باغ ایسا کہ پھل فروٹ کے اعتبار سے بھی نفع دیتا۔ یعنی اس باغ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کسی کا باغ صرف پھلوں کا ہو تو یہ بھی آدمی اپنے آپ کو لیے ایک قیمتی چیز سمجھتا ہے کہ میرا پھلوں کا باغ ہے، مگر یہ پھل بھی ہیں اور اس میں غلہ بھی ہیں، یعنی کوئی موسم پھل اور اناج سے اس باغ والے کا خالی نہیں جا رہا، کہ کبھی تو پھلوں پر درختوں پر پھل آئے ہیں کسی سیزن میں، اور کسی سیزن میں درختوں پر پھل نہیں آئے تو کھیتی کی فصل پک کے تیار ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس شخص کے باغ کی شان بیان فرماتا ہے کہ اس کے پاس باغ کیسا تھا، اور پھر ایسا اللہ نے فرمایا کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، کہ یہ دونوں باغ ہمیشہ پھل لاتے، یعنی ایسا نہیں کہ پھل نہ لاتے، آتت اکلہا، دونوں باغ پھل لاتے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور پھل دینے میں اور اناج دینے میں، غلہ اگانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور عرب میں کھیتی کہاں سے ہو، پانی نہیں نظر آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک شخص کے 2 باغ ایسے ہیں، فجرنا خلالہما نہرا، کہ ان دونوں باغوں کے بیچ میں ہم نے نہر بھی جاری کی۔ کیسا باغ؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ باغ کا مالک اس کے پاس اور بھی سونا چاندی اور جواہرات تھے۔ اب یہ اس کے باغ کی بات بتائی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس باغ کو دیکھ کر اس کے ذہن کا کیا بنا؟
وہ کتنا اترایا، کتنا غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا، کس قدر اس باغ پر وہ سرکشی کرنے لگا۔ اب اس کا انداز دیکھنا آگے۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایسے دو باغوں کا مالک تھا، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے مسلمان دوست سے کہا جو ایمان رکھتا تھا قیامت پر اور آخرت کے دن پر، کیا کہا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تکبر کرتے ہوئے اس مومن سے کہا، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور تجھ سے زیادہ میرے پاس طاقت موجود ہے۔ دیکھتا نہیں میرے ساتھ کتنے لوگ چلتے رہتے ہیں، خاندان کتنا بڑا ہے، میری اولاد کتنی ہے۔ اس نے تکبر کرتے ہوئے مسلمان سے یہ کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال و دولت ہے اور میرے پاس تجھ سے زیادہ طاقت و قوت ہے۔ یہ تکبر کرتے ہوئے اس کی بولی تھی۔ اب غور کرنا ہے ہمیں کہ کیا اس قسم کی پراپرٹی پر ہماری بھی یہ بولیاں ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کرو۔ اب یہ شخص، اس کی بولی یہ تھی، پھر آگے کیا ہوا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ شخص جس کے ایسے باغات تھے، جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اب اس کی بولی کیا تھی؟ اس نے جو بولی مسلمان کے سامنے کہی کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں تکبر کرتے ہوئے، اور میں تجھ سے زیادہ طاقت والا ہوں غرور کرتے ہوئے، پھر اس نے کہا ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ کبھی فنا ہوگا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میرا باغ کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے سوائے رب ذوالجلال کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن اس نے یہاں پر کیا کہا؟ اس نے کہا ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، میرا باغ تو فنا نہیں ہوگا، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ یعنی اگر آج ہم کلمہ پڑھنے والے یہ لفظ اگر نہیں بولتے تو کیا ہمارا عمل یہ بتاتا نہیں ہے کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جیسے قیامت قائم ہی نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ بندہ تھا جس نے زبان سے بولا اور کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں، تجھ سے زیادہ طاقت والا ہوں، اور میرا باغ تو فنا نہیں ہوگا اور قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ بات تھی اس شخص کی۔ اب آگے معاملہ کیا ہوا؟ وہ شخص جس مومن کو یہ بتا رہا تھا، اس مومن نے اس کو نصیحت کی، اور آج یہ نصیحت قرآن کی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس مومن نے اس کو نصیحت کی، قال له صاحبه وهو يحاوره، جب اس آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے باغ کے مالک نے یہ بات کی تو آخرت پر ایمان رکھنے والے مومن نے اس کی بات پھیرتے ہوئے اس کو کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور جس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، جس رب نے تجھے ٹھیک ٹھیک انسان بنایا؟ کیا تو اس دنیا کے مال پر اترا کر اس رب کا انکار کر رہا ہے، قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے، دنیا کے باغ کو ہمیشہ کا مان رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس مومن نے نصیحت کی اس کو، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب تو باغ میں جاتا تو یہ کہتا کہ ماشاء اللہ. تجھے باغ میں جا کر کے یہ نہیں کہنا تھا کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہ یہ تو فنائی نہیں ہوگا. تجھے باغ میں جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وما اظن الساعۃ قائمہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. تجھے مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ مال دولت اور طاقت والا ہوں. تجھے تو باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، یہ جو کچھ ہے میرے رب کی چاہت سے ہے. لا قوت الا باللہ، تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ میری طاقت کوئی نہیں، ساری طاقت اللہ کی ہے. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے یہ دیکھتا کہ میں مال اور اولاد میں کم ہوں تو تجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی، نہ کہ مجھ پر تکبر کرتے ہوئے وہ جملے بولنے چاہیے. اب اس آدمی نے آگے بات سنا دی فائنل، جو ہمارے لیے بڑی نصیحتوں والی ہے. غور کیجئے اس پر. اس نے کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تم قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ دے. تو مجھے یہ کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا، کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں. تو میں نے تجھے بتایا کہ تجھے یہ بولی نہیں بولنی چاہیے تھی، تجھے کیا بولنا چاہیے تھا. لیکن اگر تو اس پر ڈٹا ہوا ہے تو سن لیں. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے. اب یہاں تو صرف باغ کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ساری باتیں سمجھ لیں. کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی کوٹھی، کوئی عمارت، کوئی منصب، کوئی عہدہ، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے باغ کا کیا ہوگا؟ اور قریب ہے کہ تیرے باغ پر میرا رب آسمان سے بجلیاں اتار دے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ بالکل چٹیل میدان بن جائے. قریب ہے کہ ایسا ہو جائے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہو گیا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور یہ بھی کہا او یصبح ماؤها غورا، یا قریب ہے کہ اس کا پانی زمین میں دھس جائے. جس پانی پر تو اترا رہا ہے اور باغوں کی پرورش کر رہا ہے. فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تجھے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہ مل سکے. ایسا ہو سکتا ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر ہوا یہ کہ اس کے سارے پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش کے ذریعہ گھیر لیا. اس کا باغ گھیر لیا اور سارا جل گیا، ختم ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اب اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو باغ میں اس نے خرچ کیا تھا. اب وہ افسوس کے ساتھ ہاتھ مل رہا ہے، میں نے تو اتنا خرچ کیا تھا، سارا کچھ ختم ہوگا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اوندے منہ اپنی ٹٹیوں پر گر گیا. اب وہ بولنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور کاش میں اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا. تو دوستان محترم، ہمیں بولیاں بھی سنائی گئی، ہمیں عمل بھی بتائے گئے، ہمیں سب کچھ بتایا. یہ ہمارے رب کے رحمان ہونے کی صفت کا ظہور ہے کہ وہ رب اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ تمہارے سامنے مثالیں کہہ کہہ کر کے تمہیں سمجھا رہا ہے، تمہارے سامنے مثالیں دے دے کر تمہیں ہدایت کی راہیں بتا رہا ہے. مگر بندے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے باہر نکل جاتے ہیں، نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوستان محترم، اب وہ دو باغ والا اور وہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا،
دونوں کی بولیاں بھی آپ نے سنی، دونوں کا عمل بھی آپ نے دیکھا، اور دونوں کا انجام بھی آپ نے دیکھا۔ اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پر میں ابھی 2 دن پہلے 12واں پارہ شروع سے پڑھ رہا تھا، تو مجھے اس میں کچھ عجیب روشنی نظر آئی، اور میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو بھی اس پر مطلع کیا کہ یہ دیکھو 12ویں پارے میں ان آیتوں میں کیسی نصیحت موجود ہے۔ یعنی ایک تو یہ مثال میں نے ذکر کی، اب میں صرف ترجمہ سناؤں گا، اس پر گفتگو کا وقت نہیں، کہ بعض انسان وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت پہلے ہی نعمتیں دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان نعمتوں کو لے لیتا ہے۔ اس وقت انسان کی بولی کیا ہوتی ہے؟ اور بعض انسان وہ ہوتے ہیں جنہیں رب پہلے آزمائشوں میں رکھتا ہے، تکلیف و مصیبتوں میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد رب انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اس وقت ان کی بولی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر دونوں ہی کی بولیاں جو غلط ہوتی ہیں، رب نے دونوں کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ جنہیں پہلے دیا پھر لے لیا، اس کی بولی کیا؟ جسے پہلے نہیں دیا بعد میں دیا، اس کی بولی کیا؟ رب ذوالجلال نے دونوں کے حوالے سے قرآن مجید میں 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں، یعنی اس کو تندرستی دیں، امن و عافیت دیں، اس کو وسعت رزق دے، اس کو دولت دے، ثم نزعناها منہ، پھر ہم اس سے وہ نعمت لے لیں، تو اب اس کی بولی کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا انہ لیئوس کفور، اب وہ بڑا نا امیدہ اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ اور اب دوسرے لوگوں کی بولی کہ جنہیں پہلے آزمائشوں میں رکھا، پہلے کچھ نہیں دیا بعد میں دیا، اللہ فرماتا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، یعنی پہلے مصیبت پہنچی اور بعد میں ہم نے اس کو انعام دیا، تو اب اس کی بولی کیا ہوتی ہیں؟ اب وہ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تو اب وہ بہت اترانے والا اور تکبر کرنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھو حالات پر غور کرو، یہ قرآن کی ہدایتیں ہیں۔ بہت جلد دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا کب وقت آ جائے، اور یہ باغ یہی کے یہی دھرے کے دھرے رہ جائے۔ یہ عمارتیں، یہ جو کہا گیا کہ آگ آئی جلا گئی، آگ آ کر نہ بھی جلا جائے تو یہ یہاں رہ گیا تو ہمارے کس کام کا، جب ہم ہی اس کے اندر نہ رہ سکیں گے؟ تو یہ بھی تو ایک فنا کا اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں ہم نے پہلے نعمتیں دی، امن و امان دیا، تندرستی دی، صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، ثم نزعناها منہ، پھر ان میں سے کچھ ہم نے لے لیا، اب اس کی بولی کیا ہوتی ہے؟ لیئوس کفور، وہ نا امید ہو جاتا ہے، کفور ناشکری کرتا ہے، ناشکری کے جملے زبان سے بولتا ہے۔ اور دوسرے لوگ جنہیں پہلے آزمائشوں میں مصیبتوں میں رکھا بعد میں دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مصیبت کے بعد ملتا تو شکر ادا کرتا، مگر اب ملا لفریح فخور، اب اتراتا ہوا چلتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی مثال ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پر، میں تو وہ ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان کہ جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر عنہ افہام الرجال، سارے علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کو جس دور میں پڑھا جائے گا ایسا لگے گا کہ قرآن کی یہ آیتیں اسی دور کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ دو جگہ سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں، ان پر آپ خود ہی غور کر لیجئے
کہ ہم ان دونوں آیتوں کے حوالے سے کیسی مثالیں فٹ ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہیں دیا پھر لیا اس نے ناشکری کی، جنہیں پہلے نہیں دیا بعد میں دیا اس نے تکبر اور غرور کیا۔ لیکن اب اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ رب فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ بندہ جو اللہ کے فیصلوں پر جم گیا، چاہے نعمتیں آئے یا جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، صبروا وہ جمع ہوا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ڈٹ کر کے اللہ رسول کے احکام پر عمل کر رہا ہے۔ رب فرماتا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ایسے بندے کو رب مغفرت بھی عطا فرمائے گا اور اجر کبیر بھی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو ہمیں اس میں غور کرنا ہے، نصیحتیں حاصل کرنی ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو اس فانی دنیا پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے بستر پر بیٹھے، اپنے گھر کے باغ میں آپ جھولے پر بیٹھ کے جھول رہے ہیں، کتنی نعمتیں دی اللہ نے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھو، ہر گھڑی رب کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ درختوں کو دیکھو، ان کو دیکھ کر کے بعدد اوراق الاشجار والا درود پڑھو، بارش کے قطرے برس رہے ہیں، بعدد قطرات الامطار والا درود پڑھو۔ جدھر دیکھو تمہیں دین ہی دین یاد آئے، تم دنیا پر جدھر نظر ڈالو تمہیں آخرت ہی یاد آئے، بس ایسی سوچ اور ایسی ذہن بنا لو۔ ایسا یہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔